الرحمون دوسری جلد ہے۔ علامہ عبدالعلی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اس لیے یہ مشہور ہے بحر العلوم کے نام سے۔ پورا جو کامل مسلم الثبوت ہے اس کی شرح ہے 2 جلدوں میں، یہ دوسری جلد۔ تو مسلم الثبوت کے آخر میں بھی اجتہاد کی بات ہے، میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ کیونکہ مسلم الثبوت مختصر کتاب ہے، یہ توضیح ترمیم ہے تو کافی تفصیل آپ کو بتا دی ہے۔ یہاں اختصاراً انہوں نے ذکر کیا ہے اجتہاد کی شرائط بتا، کہتے وہ شرط المجتہد حال کونہ مطلقا، مجتہد مطلق کی شرط حال کونہ مطلقا بعد صحت ایمانی، اس کے بعد کہ پہلی بات تو ایمان کی صحت ہے نا بھائی، کہ کسی بندے کا ایمان تو پہلے صحیح ہو، اجتہاد تو بعد کی بات ہے۔ وَإِنَّهُ شَرْطٌ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ، صحت ایمان تو ہر عبادت کے لیے شرط ہے۔ وَأَيْضًا الْاجْتِهَادُ اسْتِخْرَاجُ الْحُكْمِ، اجتہاد کس کا نام ہے؟ استنباط الحکم کا۔ تو میاں فلا بد من معرفت الحاکم، جب آپ حکم نکالتے ہیں تو حکم کے لیے تو حاکم کا پہچاننا بھی ضروری ہے کہ حاکم کون ہے۔ اس لیے فرمایا فلا بد من معرفت الحاکم ومن هو وسیلۃ فی تبلیغ الاحکام، اور اس کو پہچاننا بھی ضروری ہے کہ تبلیغ الاحکام میں وسیلہ کون ہے۔ دیکھیں اصل حاکم کون ہے؟ باری تعالیٰ۔ احکام شرعیہ کا اصل حاکم کون ہے؟ باری تعالیٰ۔ تو جو استنباط کرتا ہے حکم کا استنباط کرتا ہے تو حاکم کی پہچان ضروری ہے۔ تو حاکم کی پہچان ہی تو ایمان ہے، اس لیے یہ ضروری ہے۔ دوسرا جو وسیلہ بھی تبلیغ الاحکام ہے ان کا پہچان بھی ضروری ہے، وہ کون ہے؟ حضور کی ذات۔ اللہ جل وعلا سے احکام لے کے حضور نے ہمیں پہنچائے ہیں نا، وحی الہام یا منامات کے ذریعے سے اللہ سے لے کے، تو اللہ ہوا حاکم، حضور ہوئے وسیلہ فی تبلیغ الاحکام، لہذا نبی کو بھی پہچاننا ضروری ہے۔ تو نبی کی معرفت بھی ایمان ہے۔ اسی طرح وسائر صفاتہ من القدرۃ والعلم والارادۃ والکلام والحکمۃ ونحوها، حاکم کی تمام صفات کمالیہ کا پہچان بھی ضروری ہے۔ کہ میاں باری تعالیٰ جو ہے، حاکم جو ہے، وہ عالم بھی، علم قدیم ازلی محیط کے ساتھ، اور اس کے ساتھ قادر بھی ہے، مرید بھی ہے، ارادے کا مالک بھی ہے، کلام متکلم بھی ہے، کلام بھی اس کی صفت ہے، اور حکیم بھی۔ یہ ساری صفات باری تعالیٰ کی پہچاننا بھی ضروری ہے، یہ ایمانیات میں داخل ہے۔ تو مجتہد کے لیے یہ ایمانیات کا پہچاننا بھی ضروری ہے۔ وَلَوْ بِالْأَدِلَّةِ الْإِجْمَالِيَّةِ، اگرچہ ان ایمانیات کو ادلہ اجمالیہ سے ہی پہچانا، تفصیل میں نہ جانا، یعنی معرفت الادلۃ التفصیلیۃ المذکورۃ فی علم الکلام، وہ جو علم کلام میں ادلہ موجود ہے ان کو میں نے ادلہ اجمالیہ یہاں کہہ دیا، ورنہ علم کلام میں آپ جائیں گے تو وہاں ادلہ تفصیلیہ کہتے ہیں، بحیث یقدر علی دفع شبہ المقابلین المجادلین،
کہ اتنا تو ہو باری تعالیٰ کی صفات جانیں. تو جو لوگ باری تعالیٰ کی صفات میں جدال کرتے ہیں کم از کم ان کے شبہ اور ان کے اعتراضات کے دفع پر تو قادر ہو. تو کہتے ہیں میاں ادلہ تفصیلیہ سے پہچاننا شرط نہیں ہے، البتہ ادلہ اجمالیہ سے ایمانیات کو پہچاننا ضروری ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا وہ معرفت الکتاب وشرطه مطلقا بعد صحة ایمانه ومعرفت الکتاب، کہ ایمان صحیح ہو، کتاب اللہ کا علم ہونے سے پہلے آپ نے پڑھ لیا، کتاب اللہ کا علم متنا و معنی و حکما، کتاب اللہ کے متن کا بھی علم ہو، معانی کا بھی ہو، شرعیہ اور لغویہ آپ نے بھی پڑھ لیا، اور احکام جو مستنبط ہوتے ہیں ان شرائع سے، ان آیات سے، ان کا بھی علم ہو. لِأَنَّهُ أَسَاسُ الْأَحْكَامِ، کہ قرآن تو احکام کے لیے بنیاد ہے، تو اس کا علم ضروری ہے. پھر فرماتے جیسے پہلے گل رہا ثم معرفت الکتاب کلہ لیست بشرط بل القدر الذی له تعلق بالاحکام، اتنا بھی پتا آیات جن کا تعلق ہو احکام سے. اچھا وقیل بقدر 500 آیت، ایک قول اصولیین کا یہ ہے کہ وہ آیات قرآن میں جو احکام سے ان کا تعلق ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ فرماتے 500، لیکن ایک قول ہے یہ 500. میں نے آپ کو اس میں بتا دیا دوسرے قول میں کہ قرآن کی ہر آیت سے حکم شرعی کا استعمال ہوتا ہے. وبعد معرفت سنت متنن، سنت کو بھی جانے، کتاب اللہ کو جانے، انہی چیزوں سے سنت کو بھی جانے، سنت کے متون کو جانے. فَيَعْلَمُ مَعْنَاهُ وَطَرِيقَ تَعْوِيلِهِ، تو سنت کے معنی کو بھی جانے، اور اگر مؤول ہے تو طریقہ تعویل کیا یہ بھی جانے. ثم ليس معرفة جميع السنن شرطا بل القدر الذي يدور عليه أكثر الأحكام. سنت میں بھی ایک بات بتا کہ تمام سنت کی معرفت شرط نہیں ہے، بلکہ جتنے سنت احادیث کا تعلق احکام سے ہے ان کا پہچاننا ضروری ہے. یہ آپ کو بتا دیا قیل الذی یدور علیہ العلم 1200، احادیث میں جتنی احادیث کے کا تعلق احکام سے ہے گویا کہ وہ 1200 احادیث، لیکن یہ قول 1200 احادیث. تو سنت کی معرفت متنن و معرفت سنت سندن، تو سنت کی سند کو بھی پہچانے پہ انیادم تواترہ اور شہرتہ اور سندہ التي رویت بہا آحادن، کہ یہ جانے کہ یہ روایت متن جو ہے یہ آیا سند متواتر سے بنتی ہے کہ مشہور سے بنتی ہے کہ بطریقہ آحاد بنتی ہے. مع العلم بحال الرواة، یہ بھی تربیت میں بھی آپ سے پڑھ لیا کہ روات کے احوال یعنی صفات کا بھی علم ہو. وَإِلَّا لَمْ يَتَمَيَّزْ عِنْدَهُ صَحِيحٌ مِنَ السَّقِيمِ، اگر روات کا علم نہیں ہے صفات کا تو پھر صحیح روایت کو سقیم سے جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں روات میں کوئی بندہ ہوگا مجروح، تو محدثین نے اس حدیث کی ترقی بھی قبول نہیں کی ہوگی، قابل استدلال نہیں ہوگی وہ روایت، تو انہوں نے وہ روات کے حال کو جانتا نہیں ہے تو
تو انہوں نے اس سے استدلال کر لیا ہو تو صحیح کو سقیم سے جدا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وَلَوْ بِالنَّقْلِ عَنْ أَئِمَّةِ الشَّامِ، اگرچہ روات کی حالت کو ائمہ محدثین کے نقل سے ہی پہچان، جیسے پہلے ہر راوی کے پیچھے لگنا تو کسی بندے کے غصے کی بات نہیں ہے نا، اس لیے محدثین کے تعدیل پر اعتماد کریں اس زمانے میں۔ وَإِلَّا لَمْ يَتَمَيَّزْ عِنْدَهُ صَحِيحٌ عَنْ سَقِيمٍ، یہ یعنی لا يشترط معرفته بنفسه بملازمته یاہم، یہ شرط نہیں ہے مجتہد کے لیے کہ ہر راوی کے ساتھ ملازم ہو جائے اور ہر راوی کے پیچھے پڑ جائے اور اس کی عدالت اور اس کے مجبور ہونا معلوم کرے خود، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ روات زیادہ ہو گئے ہمارے زمانے تک، اس لیے بس اکتفا کیا جائے محدثین کے تعدیل پر۔ وبعد معرفته مواقع الاجماع، کہ یہ بھی ضروری ہے، ابھی آپ نے پڑھا کہ مواقع اجماع کا پہچاننا ضروری ہے کہ کن کن مسائل میں مجھ سے پہلے مجتہدین نے اجماع کیا، لئلا یجتہد مخالفا له مع کونہ قطعیا، کہ وہ اجماع ہو قطعی اور اس کو پتہ نہیں ہے تو یہ پھر اس اجماع قطعی کی اجتہاد میں مخالفت کر لیں تو اس کا اجتہاد تو ضائع ہو جائے گا، ساری کوشش بیکار ہو جائے گی۔ اچھا، ان سب چیزوں کے بعد کہتے ہیں وہ شرط مطلقاً ان یکون ذا حظ وافر من العلم، ان شرائط کے بعد مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ علم کے بہت بڑے حصے کا مالک، وسیع علم ہو اس کے پاس، مما تصدى له من هذا العلم، جس علم کے پیچھے یہ پڑ گیا، یعنی احکام شرعیہ کے استنباط کے اس فن میں گویا کہ اس کو وسیع علم حاصل ہے۔ کون سے علم سے پتہ چلے گا؟ کہتے ہیں علم اصول الفقہ یا علم اصول الفقہ، کہ علم اصول فقہ علم بقواعد يتوصل بها الى الفقہ یا الى الاحکام الفقہیہ۔ اصول فقہ کی تعریف یہ ہے کہ یہ علم بالقواعد کا نام ہے، ان قواعد کا جن سے یتوصل بها الى الفقہ یا الى الاحکام الفقہیہ، جن کے ذریعے سے بندہ احکام فقہیہ تک پہنچتا ہے، ان قواعد کا علم اصول فقہ۔ تو اس اصول فقہ کا علم مجتہد کو گویا کہ علم تام ہونا چاہیے اس فن، کیونکہ یہی استنباط کے قواعد ہیں۔ تو اس کا ذا حظ وافر من العلم مما تصدى له هذا العلم، یعنی علم اصول الفقہ۔ وَإِنَّ تَدْوِينَهُ وَإِنْ كَانَ حَادِثًا لَكِنَّ الْمُدَوِّنَ سَابِقٌ، کیونکہ علم اصول الفقہ کی تدوین تو بے شک بات کی بات ہے۔ اب یہ اصول فقہ یہ کتاب علامہ بہاری تو کر کے آتی ہے نا، اسی طرح یہ توضیح تدوین یہ صدر الشریعہ تو متاخرین میں سے، اسی طرح علامہ طبرانی تو متاخرین میں سے۔ تو یہ کتابیں جن لوگوں نے لکھی ہے اصول فقہ میں، یہ ہے تو متاخرین، تو فن کی تدوین تو بعد میں، لیکن فرماتے ہیں والمدون سابق، اصول اجتہاد تو اس تدوین پر موقوف نہیں ہے نبی، اصول اجتہاد تو صحابہ کے زمانے سے تابعین کے زمانے سے شروع ہوئی۔ امام اعظم نے اصول اجتہاد وضع کیے تو امام اعظم تابعین میں سے،
اسی طرح تبع تابعین کے زمانے میں اصول اتحاد وضع ہوئے، تو یہ تدوین تو ان علوم کی بات میں ہوتی ہے، اصول فقہ کی تدوین وہ بعد میں ہوتی ہے، لیکن مدون ثابت ہے۔ جس چیز کی تدوین ہو گئی ہے یعنی اصول اتحاد، قواعد اصول فقہ، وہ تو ثابت ہے۔ وہ تو آپ نے پڑھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ نے اصول اتحاد وضع کرتے ہیں، وہ اصول اتحاد وہی اصول فقہ ہے، اس لیے مدون ثابت ہے اگرچہ تدوین اس فن کی بات نہیں، لیکن المدون ثابت لأن طرق استخراج الاحکام ما تتبین منه، استخراج احکام کے جو طریقے ہیں وہ تو میاں جب سے استخراج شروع ہوا ہے اسی وقت سے وہ طریقے بھی شروع ہوئے ہیں۔ تو استخراج تو میاں صحابہ کے دور میں شروع ہوا، کہ صحابہ بعد میں تحقیق تھی، سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباد ثلاثہ آپ نے پڑھا ہے۔ تو مدون یعنی قواعد اور اصول اتحاد جو ہے یہ قدیم چیز ہے۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں ثم لا بد له من معرفة الصرف والنحو واللغة لكن بقدر ما يتمكن به من معرفة معاني الكتاب والسنة لا كونه مثل الإسماعيل والخليل والسيبوي۔ مجتہد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ صرف نحو اتنا جانے جیسے سیبوئی جانتا تھا یا اسماعیل جانتا تھا یا خلیل جانتا تھا، اتنا یعنی اس فن کا امام بن جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا ضروری ہے صرف اور نحو وغیرہ کو جاننا لغت وغیرہ کو کہ وہ کم از کم جو استنباط اور استخراج میں کام آتے ہیں اتنا ضروری، اتنا علم صرف کا، نحو کا اور لغت وغیرہ کا، اتنا علم یہ ضروری ہے۔ باقی ایک بات اور کرتے ہیں علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ کہ مجتہد کے لیے عادل ہونا، فاسق نہ ہو، عادل ہو فاسق نہ ہو، یہ عدالت بھی شرط ہے مجتہد کے لیے۔ تو فرماتے ہیں میاں شرط صحت تو نہیں ہے لیکن شرط اولویت ہے، اولا یہ ہے کہ مجتہد عادل ہو فاسق نہ، اس لیے فرمایا کہ وہ اما العدالت فشرط قبول الفتوی، عدالت جو ہے یہ اس کے فتوے کے مقبولیت کے لیے شرط، اس کا فتویٰ اس وقت مقبول ہوگا جبکہ وہ عادل، اگر فاسق ہو گیا فإن الفاسق واجب التوقف فی اخبارہ بالنص، کیونکہ فاسق کے متعلق تو نص ہے، قرآن نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کرو، فتبینوا اس کی تحقیق خود کرو، کیونکہ فاسق قابل اعتماد نہیں، لہذا فتویٰ مجتہد کا اس وقت قابل قبول ہوگا جبکہ وہ خود عادل، اگر ہے مجتہد لیکن فاسق ہے تو اس کا فتویٰ قابل قبول نہیں۔ یہ ضروری باتیں اجتہاد کے متعلق یہ اصولی فقہ کی دو کتابیں میں نے آپ کو تفصیل پیش کی، آپ کو بتا دی ہے، ان باقی کتابوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات خود بھی کچھ محنت کریں، خود بھی آپ ہو، اور یہ ضروری چیزیں جو ہیں یہ کتابوں میں دیکھیں، خود مطالعہ کریں اور نکالیں۔
یہ شامی میں بھی ہے کچھ باتیں فتاوی شامی میں، اس کا بھی آپ خود ہی مطالعہ کریں۔ یہ جو شامی جلد اول میں رسم المفتی کی بات ہے، یہ رسائل ابن عابدین میں جو ہے نا وہ مستقل رسالہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن یہ شامی فتاوی شامی کی جلد اول میں مستقل بات ہے رسم المفتی کی، اس میں بھی یہ باتیں آپ کو ملیں گی۔ یہ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ میں نے جو ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے اصول فقہ میں کتاب لکھی ہے تحریر الاصول، اس کا نام تحریر الاصول کی شرح لکھی ہے پھر ابن حمام کے تلمیذ خاص علامہ ابن امیر الحاج، انہوں نے تحریر الاصول کی شرح، اس کا نام ہے التقریب والتحبیر، یہ اس کا جلد ثالث تیسری جلد ہے، التقریب والتحبیر، تحریر الاصول کی شرح۔ اس میں بھی یہ جیسے مسلم ثبوت میں نے آپ کو بتا دیا، تحریر الاصول میں بھی ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے ان مباحث کو اور ان شرائط کو کہ مجتہد کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، ان سب کا ذکر یہاں بھی ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور پھر صرف اس پر اکتفا نہیں ہے بلکہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں بھی کتاب القضاء میں، یہ فتح القدیر ہے، کتاب القضاء میں یہ 7ویں جلد ہے فتح القدیر، اس میں بھی انہی مباحث کا ذکر کیا۔ یعنی یہ چند کتابیں میں نے آپ کو بتا دی، آپ اپنے طور پر تسلی سے اپنی جگہ میں جا کے ان کا مطالعہ کریں، اور یہ جو اتحاد مطلق جو آج آپ نے اس کی تعریف سمجھی ہے اور اس کا مصداق بھی سمجھ لیا ہے، تو یہ ہے مجتہد تو یہ شرائط اتحاد مطلق کے لیے فقہا نے رکھی ہے۔ تو یہ ان کتابوں میں یہ مباحث ہو، لہٰذا آپ اپنی جگہ پر تسلی سے ان کتابوں کو دوسرے فتاووں میں بھی ہے، وہاں آپ کے پاس جو فتاوے ہیں ان میں تتبع کریں، تلاش کریں، اور ایک نوٹ لکھا کریں، اگر جو پتہ نہیں آج کچھ حضرات لائے نہیں حضرات لائے تو مجھے دے دیا کریں پلیز۔